الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی محبت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توی قصہ مختصر. صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ پیر سید احمد شاہ صاحب چشتی محمد شعیب صاحب امینی زید لطفہ
ہمارے فیوچر کے ابھرتے ہوئے نعت خواں جناب قاری محمد نعمان نقشبندی امینی زید کرمہ، اور ہمارے مہربان بڑے پیارے ساتھی حضرت مولانا قاری نیاز احمد صاحب حافظہ اللہ کے لخت جگر، ان کے صاحبزادے، دونوں صاحبزادے موجود ہیں، اور میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، پیارے پیارے بچوں، آج ہم ایک بابرکت موقع پر ذکر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور وہ موقع ہے عزیزم محمد عابد کی عاطف کی شادی، آصف کی شادی کا۔ اللہ اسے عابد بھی بنائے، عاطف بھی بنائے۔ شادی کے موقع پر محفل ذکر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کر کے اصل میں ہم نے یہ بتایا ہے، ہم سنیوں کی خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، ذکر حضور کے بغیر ہماری بات نہیں بنتی، اور ہمیں اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ اسی طرح قبر میں بھی اور حشر میں بھی سرکار کی نگاہ عنایت سے ہم سب کی بات بن جائے گی۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے 26واں پارہ سورہ حجرات کی 2 آیتیں تلاوت۔ الصلاۃ والسلام، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، ومبشرہ، اور مبشر بنا کر بھیجا، ونذیرہ، اور نذیر بنا کر بھیجا۔ لفظ شاہد پر بھی پوری تقریر کی جا سکتی ہے، لفظ مبشر اور نذیر پر بھی پوری تقریر کی جا سکتی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ فرماتا ہے، اے محبوب پیارے، ہم نے آپ کو سونی سونی شانیں دے کر بھیجا ہے۔ اچھا، پہلے خطاب تھا سرکار کو، اب اس کے فوراً بعد خطاب امت کو شروع ہو رہا ہے، بندوں کو شروع ہو رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں صنعت التفات۔ فٹ بیان دوسری طرف شروع ہو گیا۔ یہ ہم نے اپنے محبوب کو یہ پیاری پیاری شانیں کیوں دی ہیں؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اے لوگو یہ پیاری پیاری شانیں دیکھ کر تم اللہ پر بھی ایمان لے آؤ، اس کے رسول پر بھی ایمان لے آؤ۔ تم خود سوچو کہ جس کی مخلوق اور جس کے محبوب کی اتنی شانیں ہیں، اس کا خالق مالک کتنی شانوں والا ہوگا۔ یہاں سے ایک بات اور بھی چلی کہ یہ محافل میلاد کا انعقاد، اس نے سیرت کا بیان
اس لیے بھی ضروری ہے کہ غیر مسلم بھی سنے تو کہیں واہ ایڈا سونا تو سرکار کی شانیں دیکھ کر وہ آپ پر بھی ایمان لے آئیں اور اللہ پر بھی ایمان لے آئیں. اور کمزور ایمان والا مسلمان سنے تو وہ کہے میں کتھے پلے آ رہے ہاں ایڈا سونا ہے. بڑے عرصے کی بات ہے کہ میں ایک مرتبہ فیصل آباد سے مظفر گڑھ کے علاقے میں جا رہا تھا. تو ظاہر ہے سفر اس وقت یہ موٹر وے کا سلسلہ تو تھا نہیں, ٹوٹی پھوٹی سڑکیں, تو طبیعت کچھ بور بھی ہو جاتی ہے نا, اس طرح کی کیفیت تھی. ملتان میں ایک ہے وہاڑی چوک. جب ہم وہاں پہنچے, اب تو نقشہ ہی بدل گیا وہاں کا, تو سامنے نا مجھے ایک کیسٹوں کی دکان نظر آئی. میرا ایک ساتھی تھا جس کا نام تھا غلام مرتضیٰ, فوت ہو گیا بیچارہ, اللہ اس کی بخشش کرے. وہ حافظ غلام مرتضیٰ صاحب بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا تو نام ہی نہیں لیا ماشاءاللہ. میں نے اس کو کہا بیٹے جا نہ کیسٹوں کی دکان پر, وہاں سے اگر کسی مولوی صاحب کی تقریر ملے تو لے آ, چلو سنتے جائیں گے. تو وہ ایک کیسٹ لے کے آیا. وہ کیسٹ تھی ہمارے کوٹ ادو کے ایک مشہور خطیب گزرے ہیں, نام تو تھا ان کا پیر سید غلام رسول شاہ صاحب, لیکن مشہور تھے وہ گامن شاہ صاحب کے نام سے. یہ گامن شاہ, ان کی تقریر تھی سرائکی میں. میں نے کئی جگہ وہ بات سنائی ہے, پتہ نہیں حیدرآباد میں بھی سنائی کہ نہیں سنائی ہے, بہت پہلے ہے. وہ سرائکی کی تقریر اور ہے بھی ملتان کی. اے ملتان والیو, ملتان اچ کاریگر ہے جن چھری بنائی, کلہاڑی بنائی, ہوائی جہاز بنایا. تو میں کو آکھیا ہو گامن شاہ کر میری ایجنٹی ڈسا لوکاں نو, اتنا بڑا کاریگر ہے جن اے چیزیں بنائیاں ہیں تاکہ لوگوں نو پتہ لگے تو میں من گھنن. سرائکی بور تو نہیں کر رہی آپ میں کہ حاضر جناب, میں کبیر والا, میں کہ کبیر والے آلیو ملتان چک کاریگر ہے جن چھری بنائی کلہاڑی بنائی. میں خانے والے ملتان چک کاریگر ہے جن چھری بنائی کلہاڑی بنائی. میں سائی والے ملتان چک کاریگر ہے جن چھری بنائی کلہاڑی بنائی. میں فیصل آباد والے ملتان چک کاریگر ہے جن چھری بنائی کلہاڑی بنائی. میں لاہور والے ملتان چک کاریگر ہے جن چھری بنائی کلہاڑی بنائی. میں راول پنڈی والے ملتان چک کاریگر ہے جن چھری بنائی کلہاڑی بنائی. میں پشاور والے ملتان چک کاریگر ہے جن چھری بنائی کلہاڑی بنائی. میں کراچی والے ملتان چک کاریگر ہے جن چھری بنائی کلہاڑی بنائی. ول میں آیا حیدرآباد والے ملتان چک کاریگر ہے جن چھری بنائی کلہاڑی بنائی. کاریگر کو جس وقت لگا پتا اسا کیا گامن شاہ تو غدار تھی نہیں ہے, تو جدے جاننا ہے چھری کلہاڑی. میں تو صرف چھری کلہاڑی تو نہ بنائی ہاں, میں تو ہوائی جہاز بھی بنایا ہاں. جے میں صرف چھری کلہاڑی بنائی میں کو کیا کاریگر مننا ہے. میں نے کاریگر مناونا چاہنا ہے تو لوگوں ڈسا اتنا بڑا کاریگر ہے کہ ہوائی جہاز بھی بنایا ہاں, جس کی اتنی سپیڈ ہے, اتنا وزن چاہتا ہے, اتنے گزاں دی بلندی پہ سفر کرتا ہے. وہاں بڑے ملا تو ہم اللہ دی توحید بیان کریں گے کہ خدا او ہے جو مکھی کو بنایا, جو مچھر کو بنایا. ذرا مچھر دی جنگا نہ دیکھو. او خدا دی توحید ہے نہیں, خدا دی توحید بیان کرنی ہے کہ ایک بیان کرو. خدا او ہے جو مصطفیٰ کو بنایا, مصطفیٰ او ہے جڑا اشارہ کرے کہ چند کو توڑے, اشارہ کرے کہ ٹوٹے چند کو جوڑ دے. رسول کرے تیری مدد. پہلے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, تاکہ تم لوگ اللہ کو بھی مان لو, اس کے رسول کو بھی مان لو. پھر فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ,
ہم نے اپنے محبوب کو یہ شانیں اسی لیے دی ہیں اور اس کو سب سے اونچا اسی لیے بنایا ہے تاکہ تم یہ دیکھ کر کہو یار اتنی شان والا کوئی اور ہے ہی نہیں، تو پھر تم اس محبوب کی خوب زور و شور سے عزت بھی کرو اور احترام بھی کرو، میرے مصطفیٰ کی تعظیم بھی کرو۔ پنجابی میں ٹیل لا کے تے گج وج کے میرے مصطفیٰ دی تعریف کرو، تعظیم کرو۔ اچھا اب پتہ چلا ایمان کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کا ادب کرنا، نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم کرنا۔ اور کتنی تعظیم کرنی ہے؟ میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں، آج کل حکمران ہے عمران خان، اس کا پروٹوکول اس کے یوتھیے بناتے ہیں، اس سے پہلے تھے نون کی حکومت، ان کا پروٹوکول ان کی پارلیمنٹ بناتی تھی، اس سے پہلے تھی پیپلز پارٹی، ان کا پروٹوکول ان کے جیالے بناتے تھے، لیکن مصطفیٰ کا پروٹوکول کوئی جیالہ، کوئی یوتھیا، کوئی پارلیمنٹ نہیں بناتی بلکہ خود خدا بناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا اب میں تقریر کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہو۔ اچھا آپ میں سے کئی ایسے ہیں جن کو پتہ چل گیا تھا آج اس نے کہنا کیا ہے، پہلے ہی پتہ۔ کئی ایسے ہیں جن کو پہلے نہیں پتہ چلا، جوں میں تقریر کرتا جاؤں گا تم سمجھتے جائیں گے۔ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کو میری تقریر سمجھنے کے لیے، بات سمجھنے کے لیے میری تقریر دوبارہ سننی پڑے گی، کیا کہا تھا۔ اور کچھ اللہ کے ولی ایسے بھی ہوتے ہیں، کہتا کچھ ہوں سمجھتے کچھ ہیں۔ اب سرکار جب صحابہ کرام کے سامنے مسائل بیان فرمایا کرتے تھے، اگر کسی کو سمجھ نہ آتی تو وہ عرض کرتا راعنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے۔ اب یہ کوئی برا لفظ تو ہے نہیں کہ ہماری رعایت فرمائیے، لفظ بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ جو خبیث یہودی تھے انہوں نے اس کو آڑ بنا کر سرکار کی گستاخی شروع کر دی۔ صحابہ کہتے تھے راعنا، اور انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ عین کی زیر کو زور دے کر پڑھتے راعینا۔ راعینا کا معنی ہے ہماری رعایت فرمائیے، اور راعینا کا معنی ہے ہمارا چرواہا۔ تو اب وہ توہین کر رہے تھے نا صحیح لفظ کی آڑ میں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا پروٹوکول بیان فرمایا۔ فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو آج کے بعد راعنا نہ کہنا۔ یا اللہ ٹھیک ہے راعنا نہیں کہتے، لیکن اگر ضرورت پیش آئے تو پھر کیا کہیں؟ فرمایا وقولوا انظرنا، راعنا نہیں کہنا بلکہ اس کی جگہ تم کہو یا رسول اللہ انظرنا، اے اللہ کے پیارے رسول ہم پر کرم کی نظر فرما دیجیے۔ اب دیکھو تم کسی اور کی مجلس میں نہیں بیٹھے ہو، وَاسْمَعُوا، پہلے ہی دھیان سے سنا کرو تاکہ دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور جو انکار کرنے والے ہیں نہ ماننے والے، ان کو بڑا درد دینے والا عذاب ہے۔ ایک عذاب اور اوپر سے پھر درد دینے والا، یعنی بہت برا عذاب ہوگا کن کو؟ جو
صحیح لفظ کی آڑ میں گستاخی کر جاتے ہیں۔ اب یہ صحیح لفظ بولنا بھی تمہارے لیے جائز نہیں، اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا اور سنیے۔ نبی کریم علیہ السلام کی مجلس میں جب صحابہ کرام باتیں کرتے تھے تو بعض اوقات کسی امتی کی آواز نبی کریم علیہ السلام کی آواز سے ذرا اونچی ہو جاتی۔ مثلاً شاہ جی بیٹھے ہیں، کوئی مرید آیا، حضور مبارک، فرمایا بیٹا خیر ہے، کیا ہوا؟ جی اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ کہا چلو مبارک ہو۔ اب مرید نے آن کے کوئی گستاخی کی ہے، کوئی گالی دی ہے؟ نہیں، وہ تو جذبات میں آیا، ٹھیک ہے، خوشی کی بات اس نے اپنے مرشد کو سنائی۔ لیکن سرکار کی بار اب آواز کس کی اونچی تھی؟ مرید کی۔ آہستہ کس کی تھی؟ شاہ جی کی، پیر کی۔ اس نے کوئی گستاخی نہیں کی، لیکن اللہ فرماتا ہے ایمان والو، اور کہتا بھی کن کو ہے؟ مجھے تمہیں نہیں، صحابہ کو۔ پتہ ہے صحابہ کا ہمارا کتنا فرق ہے؟ آج لوگوں کی ٹوں ٹوں کرتے ہیں، زبانیں خشک نہیں ہوتی صحابہ کے بارے میں۔ صحابہ وہ ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بعد میں آنے والوں خبردار میرے صحابہ کو برا نہ کہنا۔ کیوں؟ تم بعد والے اللہ کی راہ میں اگر احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر دو، میرا صحابی آدھا کلو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو جتنا درجہ جتنا مرتبہ اللہ میرے صحابی کو دے گا بعد والوں کو احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنے کے باوجود نہیں ملے گا۔ ان کو اللہ کہہ رہا ہے کیا؟ یا ایوہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے ایمان والو، خبردار دوران گفتگو تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے بلند نہ ہو جائے۔ اچھا کبھی کبھی ہم ایک دوسرے کو نا چیخیں مار کے بلا فلانے آواز دیتے ہیں نا، لیکن اللہ کہتا ہے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ۔ ذرا محبت سے کہو نا، پیچھے تک آواز آنی چاہیے۔ دیکھو جس طرح تم ایک دوسرے کو چیخیں مار کے بلاتے ہو نا، کبھی ہمارے محبوب کو اس طرح نہ بلانا۔ اب ان دونوں غلطیوں میں سے اگر کوئی غلطی ہو گئی تو پھر حال کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا تمہارے عملوں کی کھیتی کب کٹ گئی۔ نہ یہ کام نہ کرنا، بے ایمان ہو جاؤ گے۔ پتہ یہ چلا کہ وہ صحیح لفظ جس کی آڑ میں کوئی دوسرا گستاخی کر سکے، وہ لفظ بھی سرکار کی شان میں بولنا جائز نہیں۔ تو میرے بچوں یہ بتاؤ کہ وہ لفظ کیسے بولنا جائز ہوگا جس میں صراحتاً گستاخی ہو؟ وہ لفظ تو بولنا جائز نہیں ہوگا نا۔ کچھ لوگوں نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے اور بڑا زور دیتے ہیں، ان کے مدرسوں میں یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں سبکن اسماعیل دیلوی کی، لکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے ذرا دھیان سے نماز پڑھا کرو، وسوسے زیادہ نہ آنے پائیں۔ کچھ وسوسے ہوتے ہیں تھوڑے برے، کچھ ان سے زیادہ برے، تو وسوسے نہیں آنے چاہیے۔ جو زیادہ برے ہیں ان سے سنبھل کے رہنا، چھوٹا وسوسہ بھی نہ آئے۔ مثلاً ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے اندر اس نے سیکس کا خیال کرنا شروع کر دیا، یہ برا ہے۔ اس سے بہتر کیا ہے کہ بندہ اپنی بیوی سے سیکس کا خیال شروع کر دے۔ یہ نماز کے سبق دیے جا رہے ہیں یا کیا سکھایا جا رہا ہے؟ پھر آگے کیا کہا؟
ان میں سے ایک چھوٹا وسوسہ ہے، ایک زیادہ برا ہے۔ اور اسی طرح نماز کے اندر نبی کریم علیہ السلام کا خیال کرنا اپنے گدھے اور بیل کی صورت میں غرق ہونے سے زیادہ برا ہے۔ مثلا بندہ نماز میں سوچ رہا ہے وہ میرا بیل ہے، کیا شان ہے، کیا اونچا ہے، کیا کلر ہے اس کا، کیا سینگ ہے، کس شان سے وہ چلتا ہے، بندہ اس تصور میں ڈوب گیا۔ وہ کہتے ہیں یہ بہتر ہے، خبردار نبی پاک کا خیال نہ ہے۔ اور ہم اہل سنت تو آپ کو پیار کا سبق دیتے ہیں، خدا کے لیے یہ باتیں نہ کرنا۔ کیوں؟ جب تک تم مصطفیٰ علیہ السلام کا خیال کرو گے نہیں تمہاری نماز تو ہونی نہیں۔ دیکھو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نماز پڑھنے لگو نا تو کیسی پڑھنی ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم نے مجھ مصطفیٰ کو نماز پڑھتے دیکھا ہے اسی طرح تم بھی نماز پڑھو۔ کیا مطلب نکلا؟ تم کھڑے ہوئے نماز کے لیے تو سوچو ہمارے آقا جب کھڑے ہوتے تو نماز کے لیے تو کدھر منہ کرتے تھے؟ پھر سرکار کیسے کھڑے ہوا کرتے تھے؟ پھر جب ہاتھ اٹھاؤ نا تو سوچو ہمارے آقا کہاں تک ہاتھ اٹھایا کرتے تھے؟ یہاں تک اٹھاتے تھے کہ یہاں تک اٹھاتے تھے کہ یہاں اٹھاتے تھے؟ یہ ساری چیزوں کا تصور کرو، پھر دیکھو سرکار ہاتھ کہاں باندھا کرتے تھے، یہ بھی سوچو، نماز کے اندر خیال کرو۔ پھر دیکھو سرکار تکبیر تحریمہ کے بعد کیا پڑھتے تھے؟ تم بھی وہی پڑھو۔ ثنا پڑھتے تھے، ثنا پڑھو۔ پھر سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے۔ پھر رکوع جاتے وقت بھی دیکھو رکوع کیسے جاتے تھے سرکار کی کمر مبارک پشت انور یوں سیدھی ہوتی تھی یا یوں ہوتی تھی؟ دیکھو جس طرح میرے محبوب نے رکوع فرمایا ہے اسی طرح تم نے بھی رکوع کرنا ہے۔ رکوع کے بعد سرکار کھڑے ہوتے تھے تو کیسے کھڑے ہوتے تھے؟ سجدے میں جاتے تھے تو کیسے جاتے تھے؟ پوری نماز میں تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک جب تک تم نبی کریم علیہ السلام کا خیال نہیں کرو گے کملے تیرے نماز تو ہونی نہیں۔ یہ پتہ نہیں کیسے مسئلہ نکال لیا انہوں نے کہ نبی پاک کا خیال گدھے کے خیال میں ڈوبنے سے بھی زیادہ برا ہے۔ اللہ نہ کرے تم میں سے کوئی اس خیال کا حامی ہو۔ دیکھو ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، ابو سعید بن معلہ ان کا نام ہے، ایک اور صحابی بھی ہیں ابی بن کعب ان کا نام بھی آتا ہے۔ سرکار نے آواز دی ابو سعید بات سنو۔ اب وہ نماز پڑھ رہے تھے، سوچ میں پڑ گئے کیا کروں، مجھے آقا نے بلایا ہے چھوڑ کے چلا جاؤں یا رب کی نماز پوری کروں؟ ان کے دل نے فیصلہ کیا کہ پہلا نمبر تو اللہ کا ہی ہے نا، تو پہلے نماز پوری کروں گا اس کے بعد سرکار کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ نماز پڑھ کے سرکار کی بارگاہ میں آئے، فرمایا میں نے تو تمہیں بڑی دیر ہو گئی بلایا تھا، پہلے کیوں نہیں آئے؟ آقا میں تو اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم نے قرآن کی آیت نہیں سنی؟ آقا کون سی؟ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ اے ایمان والو جب بھی تمہیں اللہ بلائے، اللہ کا رسول بلائے تو فوراً اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ تم نے یہ آیت نہیں سنی؟ صحابی نے یہ نہیں کہا آقا میں تو نماز اللہ کی پڑھ رہا تھا، آپ کا خیال میں کیسے کرتا؟ آپ کا خیال تو نماز میں گدھے کے خیال سے زیادہ برا ہے، یہ نہیں کہا۔ عرض کی آقا آج غلطی ہوگی، آج کے بعد ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ حدیث تو یہاں مکمل ہوئی، اب حدیث کے بعد ایک مسئلہ اور شروع ہو گیا۔ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا تھا، 4 رکعت کی اس نے نیت باندھی، نوافل پڑھ رہا تھا، سرکار نے اسے بلایا، اوے بات سن بھئی۔ اب وہ تیسری رکعت میں کھڑا تھا،
اس نے پڑھ لیا تھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ 3 آیتیں پڑھ لی، کان میں سرکار کی آواز آئی. اب اس پر آگے پڑھنا حرام ہے. چلو سرکار کی بارگاہ میں آ جاؤ، سرکار کی بارگاہ میں. نبی کریم علیہ السلام فرمائیں یہ کام کر کے آؤ. آپ 52 گھنٹہ لگا کے واپس آئے. تو اب نیا مسئلہ شروع ہوا. سرکار فرمائے جا اب جو چاہتا ہے کر. تو اب اگر اس کا وضو ہے تو وہ نماز نئے سرے سے پڑھے گا یا جہاں سے چھوڑی تھی وہاں سے شروع کرے گا؟ امام قسطلانی نے ارشاد الساری شرح صحیح بخاری کے اندر نقل کیا. علماء دیوبند کے مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں نقل کیا کہ اب اس کے لیے ضروری یہ ہے اگر وضو ہے تو نئے سرے سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جہاں سے چھوڑی تھی وہاں سے شروع کر دے. آجا سیدھا ہاتھ باندھ کے کہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ پہلے بھی نماز میں نبی کریم علیہ السلام کے حکم سے کھڑا ہوا تھا، اب نماز سے باہر آیا تو بھی نبی پاک کے حکم سے، تو باہر آنے جانے سے باتیں کرنے سے نماز ٹوٹی نہیں. اب ٹھنڈے دل سے سوچئے، بھلا سرکار کا خیال نہیں آتا نماز پڑھنی کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا. ایمان والو، نشہ ہونا تو نماز کے قریب بھی نہیں جانا. بلکہ بعض نے صلاۃ کا معنی مسجد لیا ہے. نشے کی حالت ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، یہ ابتدائی سٹیج ہے. آہستہ آہستہ حرام ہوا ہے. نہیں فرمایا مسجد کے قریب نہیں جانا، نماز کے قریب نہیں جانا نشے کی حالت میں. نماز کب پڑھنی ہے؟ حتی تعلموا ما تقولون. نماز اس وقت جب تمہیں پتا ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. یہ نہیں کہ ٹیپ ریکارڈ چل جائے نا، پتا ہو کہ اب میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. ثنا پڑھی تو پتا ہو سبحانک اللہم، اے اللہ تو ہر عیب سے بری ہے. اب الحمد شریف پڑھی الحمدللہ رب العالمین، تو پتا ہو کہ میں یہ کہہ رہا ہوں ساری حمدیں صرف اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں. حتی تعلموا ما تقولون. نماز اس وقت پڑھنی ہے جب پتا ہو میں کیا پڑھ رہا ہوں. امام کے پیچھے ہو تو پتا ہو امام کیا پڑھ رہا ہے. اچھا اب ایک دعا مانگی جاتی ہے، اللہ نے خود سکھائی. اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا، سیدھی راہ پہ چلا. یہ جو ہدایت ہے نا، اس کے کئی درجے ہیں. پہلا یہ ہے کہ بندے کو رستہ نظر آئے. اگر رستہ ہی نظر نہیں آیا، کراچی جانا ہو تو اس کو کراچی جانے کا رستہ بھی پتہ چلے. یہ ہے ہدایت کا پہلا درجہ.
دوسرا درجہ یہ ہے کہ بندہ پھر اس رستے پر چلنا بھی شروع کر دے، چلنا شروع کر دے. یہ ہے دوسرا رسول. چلے گا نہیں تو پہنچے گا کیسے؟ پھر تیسرا درجہ ہے استقامت کا. یہ نہیں کہ کسی ہوٹل میں کیا چلو میں 2 راتیں تھے رہ جائیں، نہیں، پوری استقامت کے ساتھ چلا. پھر رستے میں کئی موڑ بھی آتے ہیں. چوتھا درجہ ہے ربط القلب کا. ربطنا علی قلوبہم، دل پر گرا لگ جائے کہ بس میں نے اب کراچی پہنچ کر ہی دم لینا ہے. بندے کو اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے، بندے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کر اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا. یہ سیدھا رستہ کون سا رستہ ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا صراط الکتاب والسنہ، کتاب و سنت کے رستے پر چلا. یہ نہیں فرمایا صراط القرآن والحدیث، قرآن و حدیث کے رستے پر چلا. بلکہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم یہ دی صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام فرما دیا ہے. اللہ نے بڑوں پر انعام کیا ہے، لیکن سب سے زیادہ کس پر انعام کیا ہے؟ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے فلیکسوں پر پوسٹوں پر چھپا ہوا تھا ذکر حبیب خدا. تو ذکر سننے کے لیے آئے ہو، ذکر کرنے کے لیے آئے تو کوئی زبان خاموش نہ رہے. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا. اب نماز میں کیا اللہ دعا سکھا رہا ہے؟ اے میرے بندو تم یہ دعا مانگو، یا اللہ ہمیں مصطفیٰ کے رستے پر چلا. اب بتاؤ جب یہ دعا مانگو گے تو خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کس کا آئے گا؟ سرکار کا. یہ کیا مسئلہ ہے یار کہ نبی کا خیال گدھے کے خیال سے زیادہ برا ہے؟ توبہ توبہ توبہ. اچھا آپ نمازیں پڑھتے ہو، قاری شعیب صاحب کے پاس تھے، شاہ صاحب کے پیچھے قاری نعمان صاحب کے پیچھے، ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہو تو انہوں نے کبھی نہ کبھی تو یہ آیت پڑھی ہے نا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اب بتاؤ تمہیں یہ آیت سن کر کس کا خیال آتا ہے؟ کبھی تو کبھی ان اماموں نے یہ آیت تو پڑھی ہوگی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد، مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. یہ آیت سن کر کس کا خیال آتا ہے؟ اور یہ نہ کہنا نبی کریم علیہ السلام کا خیال نماز میں گدھے کے خیال سے برا. کبھی نہ کبھی تو انہوں نے یہ آیت پڑھی ہوگی نا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا.
کبھی نہ کبھی تو انہوں نے پڑھا ہوگا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. کبھی نہ کبھی تو انہوں نے پڑھا ہوگا یا ایھا المزمل. کبھی نہ کبھی تو پڑھا ہوگا یا ایھا المدثر. کبھی نہ کبھی تو پڑھا ہوگا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. اور کبھی نہ کبھی تو انہوں نے پڑھا ہوگا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. اور کبھی نہ کبھی تو پڑھا ہوگا انا اعطیناک الکوثر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اللہ کرے تیری مدد، رسول کرے تیری مدد، نبی کرے تیری مدد، صدیق کرے تیری مدد، عمر کرے تیری مدد، عثمان کرے تیری مدد، علی کرے تیری مدد، غوث اعظم کرے تیری مدد. نعرہ رسالت. تو چلو 2 رکعت پڑھ کے پھر تم التحیات بیٹھتے ہو، تشہد بیٹھتے ہو، تو کیا پڑھتے ہو آتا ہے؟ سناؤ ذرا. التحیات کیا پڑھا؟ کیا پڑھا؟ پہلے تم نے کھڑے ہو کے کہا یا اللہ راضی ہو جائے. پھر تم نے جھک کے کہا یا اللہ راضی ہو جائے. پھر بھی تسلی نہیں ہوئی تو ناک رگڑ کے ماتھا ٹیک کے کہا یا اللہ راضی ہو جائے. پھر جب تم نے 2 رکعت اس طرح پڑھ لی تم نے، اب تم نے کہا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو التحیات للہ والصلوات والطیبات. یا اللہ جتنی عبادتیں ہیں خواہ بدنی ہوں خواہ مالی ہوں سب عاجزیاں تیرے لیے. جب یہ کہا دل میں آیا یہ سب کچھ ملا کس کے صدقے ہے، اور وہ مصطفیٰ کہاں جلوہ فرما ہے. اللہ تعالیٰ کی جو خاص رحمت ہے نا وہاں سرکار جلوہ فرمائے. فٹ ہم نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. اے ودہا کے مکھڑے والے، واللیل کی زلفوں والے، مازاد کے کاجل والے، یاسین کے دانتوں والے، یا امتی آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے. سونیا سلام قبول فرما لو. بتاؤ جب کہتے ہو السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی جی آپ پر سلام ہو، خیال آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کس کا؟ سرکار کا. پھر بھی کہتے ہو سرکار کے خیال جو گدھے کے خیال سے برا ہے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. زندہ باد زندہ باد. یا رسول
نعرہ رسالت. کئی ساتھی ہمیں مشورے دیتے ہیں، دیکھو نعرہ رسالت کا یہ جو جواب ہے نا یا رسول اللہ کو فٹ نہیں بیٹھتا. تم کہتے ہو یا رسول اللہ تو یا رسول اللہ کا معنی ہے اللہ کے رسول. رسول کو ایک تھوڑی ہے، وہ تو کتنے ہی رسول ہیں. اس لیے یہ ادھورا نعرہ نہ لگایا کرو، نعرہ لگایا کرو نعرہ رسالت محمد الرسول اللہ. میں کہتا ہوں خدا کی قسم ہے محمد الرسول اللہ تو سنیوں کی جان ہے. پوری دنیا میں سنیوں کی کوئی ایک مسجد دکھا دو جہاں لکھائی ہوئی ہو تو وہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہ لکھا تو ہماری جان ہے. کوئی غیر مسلم ہمارے پاس آ جائے، کوئی عیسائی کوئی ہندو، جی ہم نے مسلمان ہوں تو شاہ جی آپ کیا پڑھاؤ گے اس کو سب سے پہلے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اچھا نکاح میں کلمے پڑھانے کو ضروری نہیں ہے، لیکن پہلے ہم پڑھا لیا کرتے تھے ایک دو کلمے، یا بچے کو کہتے چل بیٹے تو ہی پڑھ. اور کئی لڑکے بھی بڑے سنتے ہیں استاد جی آپ پر اعتبار ہے آپ خود ہی پڑھ لو. تو استادوں نے اگر 6 کلمے سن لیے تو پھر کیا بنے گا. اچھا کلمہ تو ہماری جان ہے، جان ہے محمد الرسول اللہ. لیکن یہ جو تمہارا کہنا ہے نا کہ یا رسول اللہ نہ کہا کرو کیونکہ پتہ نہیں رسول تو کتنے ہیں، تم کس رسول کو بلاتے ہو؟ ابھی اسی مجمع میں ایک بندہ کھڑا ہو جائے، بچہ کھڑا کرے ابا جی، اور کوئی کہے چپ کر ہوئے ابے بہت ہیں یہاں، پتہ نہیں تو کس ابے کو بلا رہا ہے، تو باقی کیا کہیں گے الو کے پٹھے چپ کر کے بیٹھیے، اسی کو بلا رہا ہے جس کا ہے. اسی طرح رسول موت ہے، لیکن جب سنی کہتا ہے یا رسول اللہ تو اسی کو بلاتا ہے جس کا یہ ہے. اچھا نماز میں کیا کہتے ہو؟ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے پیارے نبی جی آپ پر سلام ہو. یا نبی اللہ سلام علیک، یہی کہتے ہو نا؟ کبھی تم نے اس دیوار کو سلام کیا ہے؟ ہیلو مسٹر وال، ہائی آر یو؟ نہیں، کوئی دیوار کو سلام نہیں کرتا. اس پول کو کبھی کسی نے سلام کیا؟ یہ جو کرسی بنی ہوئی ہے اس کو کبھی کسی نے سلام کیا؟ بس سلام کرسیوں کو ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ جو لکڑ کی بنی ہے نا اس کو کوئی سلام نہیں کرتا. تو سلام کس کو کیا جاتا ہے؟ جو سنتا ہو، زندہ بھی ہو سنتا بھی ہو. تو کس منہ سے کہتے ہو؟ یا نبی کو سامع ماننا چھوڑو یا پھر السلام علیکم ایھا النبی کہنا چھوڑو. اگر السلام علیکم ایھا النبی کہنا ہے تو پھر کہو دور نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور نزدیک سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اچھا اللہ کی مجھ پر بڑی مہربانی ہے. اما بنعمت ربک فحدث.
رب تم پر کوئی انعام کرے تو بیان کرو. وہ حابیل اور قابیل کے قتل کا سلسلہ نہیں جہاں بیان ہوتا، وہاں جب حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قبول نہیں ہوئی، تو اس نے کہا میں تمہیں قتل کروں گا. بھائی کو کہا تو بھائی نے پتہ کیا کہا تھا، انما یتقبل اللہ من المتقین. بھائی تیرے اندر تقوی والی دولت ہی نہیں، میرے اندر ہے، تو اللہ متقین کی قربانی قبول کرتا ہے نا. پتہ چلا اللہ کوئی انعام کرے تو اسے بیان کرنے میں، لیکن تکبر نہ ہو، فخر نہ ہو، غرور نہ ہو. مجھ پر یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ پاکستان کے اکثر شہروں میں، گاؤں میں، گوٹھوں میں 2-4 بندے ایسے ہیں جو میرے لیے دعا کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ لوگ چلتے بھی ہیں، حسد بھی کرتے ہیں. حیدرآباد میں بھی دعا کرنے والے ہیں، جلنے والے بھی ہیں. میں ایک مرتبہ سفر کر رہا تھا تو ایک لڑکے نے مجھے دیکھ لیا، پہچان لیا، اور میرے قریب آ کے نا بڑی سر لگا کے وہ کہنے لگا، تو لکھ پہ ٹکرا مار تے مردے نہیں سن دے، تو لکھ پہ ٹکرا مار تے مردے نہیں سن دے. میں کہا بیٹے ذرا کیا کہا تو نے؟ کہنی میں نے کہا جتنا مرضی زور لگا لو قبروں والے نہیں سنتے. تم جو یا رسول اللہ کہتے رہتے وہ تو قبر والے ہیں، وہ کہاں سنیں گے؟ میں نے کہا بیٹے جب تو قبر میں جائے گا نا تجھے سننا پڑے گا. کہنے جی میں کیسے سنوں گا؟ میں نے کہا بیٹے 2 منٹ لگنے ہیں، 2 ابھی تو مانے گا میں سنوں گا. کہنے جی کیسے میں مانوں گا؟ میں نے کہا بتا تو قبر میں جائے گا تیرے ساتھ بنے گا کیا؟ کہنے لگا جناب فرشتے آ جائیں گے، مجھے پکڑ کر اٹھائیں گے، بٹھائیں گے. میں نے کہا ٹھیک. پھر مجھ سے 3 سوال کریں گے. میں نے کہا ٹھیک. پہلا سوال کون سا ہے؟ کہنے لگا وہ پوچھیں گے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ میں نے کہا ٹھیک. پھر تو کوئی جواب دے گا کہ نہیں؟ کہنے لگا بالکل میں جواب دوں گا کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. میں نے کہا اب سینے پر ہاتھ رکھ کے بتا جب فرشتہ بولے گا تو تو قبر میں اس کی آواز سنے گا کہ نہیں؟ اب کیا تو لکھ پہ ٹکرا مار تے مردے نہیں سن دے، تو لکھ پہ ٹکرا مار تے مردے نہیں سن. کہنے گا جی اندر والی تو سن لیتا ہوں، اوپر والی نہیں سنوں گا. میں نے کہا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم قبر پر مٹی ڈال کے واپس جاتے ہو، تم نے پہنے ہوتے ہیں جوتے سلیپر پہنے ہوتے ہیں، تمہارے چلنے کی وجہ سے جوتوں کی جو ہلکی سی آواز پیدا ہوتی ہے، آہٹ پیدا ہوتی ہے، المیت یسمع خفق النعال، مرنے والا تو جوتوں کی آہٹ بھی سن لیتا ہے. ان کا جب دفن کے بعد واپس آتے ہیں لوگ تو کیا آرمی کی طرح وہ مارچ کرتے ہوئے جاتے ہیں؟ کوئی مارچ ہے اس طرح چلتے نہیں، بلکہ خشیت تاری جائے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے. عام قبر والا خواہ مومن ہو خواہ گنہگار ہو کوئی بھی کیوں نہ ہو، وہ جب جوتوں کی آہٹ سن لیتا ہے تو جو ساری کائنات کا امام اور تاجدار ہے، مجھے اللہ کی قسم ہے وہ حیدرآباد کے غیور سنیوں کا درود بھی سنتے ہیں، سلام بھی سنتے ہیں. تب کہو دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ
ذرا ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا. اچھا تم نے پڑھا درود و سلام, آوازیں کئی بلند ہیں, لیکن میں ایک ایک آواز کو الگ الگ کر کے نہیں پہچانتا. تو ایک دو آوازوں کو پہچانتا ہوں, یہ شاہ جی کی آواز تھی, قاری نعمان کی آواز تھی, ادھر سید شاہ صاحب کی تھی, شعیب کی تھی, بس چند آوازیں پہچان, باقی آوازیں میں نے پہچانی, گونج پڑی ہے میرے کان میں. اب ایک حدیث ہے, سرکار نے فرمایا جب بھی کوئی مجھ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو میری قبر انور پر جو موکل فرشتہ ہے مجھے عرض کرتا ہے آقا فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے آپ کو سلام کہا ہے. میں سلام سنتا بھی ہوں, جواب بھی دیتا ہوں. فرشتہ کہتا ہے فلانا جو فلانے کا بیٹا ہے اس نے آپ کو سلام کہا ہے. شاہ جی آپ کو فتح محمد سلام کہتا تھا, خاموش ہو کے صرف ہوں کہا, سمجھ نہیں آ رہی فتح محمد کون ہے. اور اگر کہوں قاری مسعود صاحب نے سلام کہا, اب فٹ کہیں گے وعلیکم السلام. بندہ جس کو پہچانتا نہیں نا اس کے بارے کہتے کون کیڑا, اور جب پتہ ہو تو کہتے وعلیکم السلام. سرکار کے روضہ انور میں بھی تو وہ آواز گونجتی ہے نا. اب سرکار کو کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں کا درود ہے, فلاں کا درود ہے, فلاں کا سلام ہے. سرکار کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ لاکھوں لوگ ہیں, کروڑوں لوگ ہیں ایک وقت میں درود و سلام پڑھنے والے ہیں, یہ گونجیں پڑتی ہے نا روزہ میں, سرکار کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ پہلے اس کا جواب دیتے تھے ہم اور طرح سے, پھر میں اتفاق سے چلا گیا انگلینڈ. وہاں ایک ٹاؤن ہے ٹانسٹن, وہاں جلسہ تھا میلاد شریف کا. جلسے کے بعد جب باہر نکلے نا ایک ساتھی ٹیکسی ڈرائیور مجھے کہنے لگا حضور آپ میری گاڑی میں آ جائیں. میں نے کہا چلو میں تیرے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں, جس طرح آپ لوگ یہاں پیار کرتے ہو وہاں بھی پیار کرنے والے ہیں. اچھا میں اس کی گاڑی میں بیٹھ گیا. اس کی گاڑی میں نا فرنٹ سیٹ پر میں بیٹھا تو سامنے ایک سکرین لگی ہوئی تھی. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا جناب یہ ہے نیویگیشن سسٹم. میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا, اب تو میری اپنی گاڑی کے اندر بھی ہے, شاہ جی کی گاڑی کے اندر بھی ہے. میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا جی میں ہوں ٹیکسی ڈرائیور, اور ہم نے جہاں بھی جانا ہوتا ہے نا اس کا پوسٹ کوڈ نمبر یا اس کا ایڈریس فیڈ کر دیتے ہیں. بچوں ہی ایڈریس فیڈ کرتے ہیں تو بولتی ہے یا بولتا ہے جون سی بھی آواز اندر فیڈ کی تو آواز آتی ہے تم نے دائیں جانا ہے لیکن گاڑی کا منہ بائیں طرف ہے, دائیں طرف کرو, 500 گز چلو, پھر آگے ایک راؤنڈ اباؤٹ آئے گا, اس کے تیسرے ایگزٹ پر اتر جانا. تو اس طرح یہ گائیڈ کر کے نا بول بول کے ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دیتی ہے, پوچھنا بھی نہیں پڑتا کسی سے. بالفرض اگر کہیں رانگ ہو جائے تو فٹ آواز آتی ہو تو غلط جگہ پر اتر گیا ہے, اب تو اس طرح چل کے اس روڈ پر پہنچ جانا, پھر تو منزل پر پہنچ. کبھی صحیح بھی جا رہے ہوتے ہیں, اچانک آواز آنی ہے رستہ بدل لو, آگے ایکسیڈنٹ ہو گیا, روڈ بلاک ہے, ایسا ہے نا. جب میں نے سنا میں نے کہا واہ اللہ تو نے تو میرے سوال کا جواب دے دیا. اس نیویگیشن سسٹم کے پیچھے کون ہے؟ کمپیوٹر, جس کا تعلق ہے سکائی کے ساتھ, سیٹلائٹ کے ساتھ, اور اس کی آنکھوں کے سامنے پورے یو کے روڈ, پورے یو کی بلڈنگیں, پورے یو کی عمارات سب اس کی آنکھوں کے سامنے ہیں. اور جو اس کمپیوٹر سے کنیکٹ ہو جائے وہ اسے گائیڈ بھی کرتا ہے, ادھر چل, ادھر موڑ, ادھر کر, ادھر چل. اور یارو اس نیویگیشن سسٹم کا تعلق تو سکائی کے ساتھ ہے, میرے مصطفیٰ کا تعلق سکائی کے ساتھ نہیں, وہ تو عرش الہی کے ساتھ ہے.
بس ان کی بارگاہ کا لوٹا نہ بننا، ان کے ساتھ تم لگتے رہنا، پھر روزہ انور سے بھی تمہیں پکار آئے گی۔ کیوں؟ وہ زندہ بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور جو ان کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے اس کی دستگیری بھی فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ واللہ کا معنی ہے اللہ کی قسم۔ اور الحمدللہ میں تو اوروں سے بھی یہ پڑھوا کے آیا ہوں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آباد اور شاد رکھے۔ کتنی دیر ہو گئی تقریر؟ 1 گھنٹہ ہو گیا نا، بڑی ہے تقریر 1 گھنٹہ، پتہ بھی نہیں چلا آپ کی محبت کی وجہ سے۔ اور جس بیٹے آصف، محمد آصف کی شادی کے موقع پر یہ محفل سجی ہے، اللہ اس کو دونوں جہانوں کی خوشیاں دے، دونوں خاندانوں کو خوشیاں دے، اور جو ہم یہاں شریک ہیں اللہ سب کے خاندانوں کو اللہ خوشیاں نصیب فرمائے۔ یار زندہ صحبت وقت